آپ اپنی مائکس کو آن آف کریں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایکسپلین دا ماڈیسٹی. ماڈیسٹی جو ہے اس کا عربی کا جو ٹرانسلیشن ہے دیٹ از حیا. اور یہ ٹرم جو ہے اکثر بیشتر ہمارے سماج میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن so far as the Arabic حیا از کنسرنڈ، میں بار بار یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک لینگویج کا ٹرانسلیشن دوسری لینگویج میں یہ خاصا مشکل ہے صحیح ٹرانسلیشن اس کا کرنا، کیونکہ ایک لینگویج کے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لینگویج کے آئیڈیا سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور ان کو انڈرسٹینڈ بھی ایک دوسرے پیرائے میں کیا جاتا ہے. سو دیٹ از وائی کہ موسٹ آف دا تھنگس دے گیٹ کنفیوزڈ، خاص کر جب ہم ٹرانسلیشن کی بات کرتے ہیں. دیٹ از وائی کہ میں اس پر بہت زیادہ مطلب کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ بنیادی میسج پہنچے جو امیجری قرآن سے بنتی ہے، جو اس میں لغت کا استعمال ہوا ہے، جو جو لغت بنیادی درجے پر آج کے عربی سے بھی میل نہیں کھاتی ہے. یہ اس زمانے کا قریش کا ڈائلیکٹ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، اور یہ وہ زبان ہے جس پر عربوں کو ناز تھا، فخر تھا اس پر، کیونکہ ان کے پاس جو فنون لطیفہ میں سے اس جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں. دے ویر ویری ویری ایکسلنٹ ان دیئر لینگویج. اور ان کی لینگویج جو ہے اس کے بابت ان کی جو سوچ تھی، وہ اپنے آپ کو عرب اسی لیے کہتے تھے کیونکہ باقی دنیا کو وہ عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے یعنی ان کو بات کرنی نہیں آتی ہے، یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ چٲرۍ ون، یعنی تم باقی لوکن تم سمجھن چٲرۍ، یمن چھن پنٕنۍ کتھ تگان ایکسپلین کریں کینٛہہ. اٹ از بیکاز آف دا فیکٹ کہ جو عربی ہے اٹ از ویری ویری ہیویلی میننگ فل، بہت زیادہ میننگ فل ہے یہ. اور یہی الفاظ جو حیا لفظ جو استعمال یہاں ہوا ہے، اس کا روٹ کنیکٹ ہوتا ہے حیات سے بھی، یعنی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں. تو یعنی جب ہم اس کی وہ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں عربی میں کہ جو اس کے روٹس ہیں، ان روٹس کے کینوٹیشنز کیا بنتے ہیں، اس سے مشتق کتنے الفاظ ہیں، تو ان کی میننگ کیا بنتی ہے، یہ ایک بہت آئیڈیا کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے. اور تب جا کے یہ اصل کانسیپٹ جو اسلام نے پروپیگیٹ کیا کیا ہے اصل میں، وہ پھر مطلب انسان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے. ادروائز مطلب اٹ از ناٹ سو ایزی کہ آپ اس کو جو ہے جنرلی آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا اور آپ سمجھیں گے کہ مطلب بس ہو گیا میرا کام، میں نے کر لیا، اس کے ساتھ جسٹس میں نے کی. یہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے جس طرح سے ہم کیجولی اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ بہت ہی زیادہ جو یہ ٹرم ہے، اس میں بہت زیادہ کافی میننگ فل ٹرم ہے، اس لیے جو آگے چل کر جو میں نے اس کی جو ٹرانسلیشن انگریزی میں کی ہے، بہت سارے الفاظ کا میں نے استعمال کیا ہے سو دیٹ وی کین جسٹیفائی دا ٹرم، تاکہ اس ٹرم کے ساتھ بھی جسٹس ہو جائے اور ہمیں بھی اچھی طرح سے اس کی میسج جو ہے وہ سمجھنے کو ملے. سو modesty اور حیا in Arabic which means bashfulness. Modesty اور حیا is actually it's in Arabic it is حیا، اور اس کا ٹرانسلیشن سمپل طریقے سے جب ہم کرتے ہیں تو modesty کرتے ہیں انگریزی میں. بٹ in Arabic itself جو اصل ورڈ حیا ہے it means the first and the foremost thing is bashfulness. اب یہاں بھی مسئلہ ہے. تو یعنی بیشفلنس کو ایک اور طریقے سے بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ اردو میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، یہ بالکل حیا کے ساتھ اس کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بیشفلنس بے حیائی کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم اسی کو انگریزی میں دیکھتے ہیں، اسی انگریزی کو جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس کی میننگ ملتی ہے عفت النفس. وہاں اس کا مطلب ہوتا ہے عفت النفس. میں اسی کی بات کر رہا ہوں، یعنی بیشفلنس عفت النفس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جہاں آدمی کو اپنے ضمیر کی عفت کے بارے میں، اس کے بارے میں اس کا سوچ ہو، اس کو حیا کہتے ہیں.
دین اٹ از ڈیسینسی، جس کو ہم شائستگی کہتے ہیں. یہ سارے الفاظ حیا سے مطلب ریلیٹڈ ہے. یہ ساری کینوٹیشن حیا سے برآمد ہوتی ہے جب عربی کے حیا لفظ کو ہم دیکھتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ماڈesty آف انگلش. Modesty of English is something different. Then diffidence. What is diffidence? یعنی تفریق کرنا کسی دو چیزوں کے بیچ میں. اچھا کون ہے برا کون ہے، ان میں آپ کو جب اندازہ ہو جائے کہ بہتر کون ہے، اس تفریق کو بھی حیا کہتے ہیں. اور اسی طرح آنر یعنی عزت کو بھی کہا جاتا ہے. حیا عزت کو بھی کہا جاتا ہے عربی میں. اسی طرح ہیوملٹی عاجزی کو بھی حیا کہا جاتا ہے عربی میں. اور اسی طرح انہیبیشنز یعنی اگر آپ کو کسی طرح کی ہچکچاہٹ کسی معاملے میں ہو جاتی ہے اس کو بھی حیا کہتے ہیں. یعنی کوئی شخص جو ہے مطلب اپنے بڑوں کے سامنے، ہمارے گھروں میں اکثر بیشتر جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں تو گھر میں جب ابو آ جاتے ہیں تو اکثر بیشتر وہ جو اگر وہ کھانا کھا رہی ہے تو اپنا برتن اٹھا کے کچن میں چلی جاتی ہے، دوسری جگہ شفٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ہچکچاتی ہے اپنے ابو کے سامنے. اس کو بھی حیا کہتے ہیں، یہ بھی حیا میں داخل ہے. اور اسی طرح ماڈesty یہ تو عام لفظ ہے، یعنی ماڈesty جو ہم حیا کا لفظ استعمال ہی کرتے ہیں اس کے لیے. اور اس کے علاوہ سیلف ریسپیکٹ جس کو ہم عزت نفس کہتے ہیں، وہاں ہم نے اوپر استعمال کیا بیشفلنس، دیٹ از عفت النفس، عربی کا عفت النفس ہم نے استعمال کیا. اور یہاں پر جب ہم نے استعمال کیا سیلف ریسپیکٹ، یہ ہے عزت النفس، یعنی آپ اپنے نفس کی خود عزت کر رہے ہیں، وہ بھی حیا کہلاتا ہے. یعنی آپ ایسا کچھ اپنے سامنے نہیں، اپنے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہونے دے رہے ہیں جس سے آپ کی عزت کو داغ لگے، وہ بھی حیا میں آ جاتا ہے. دین اٹ از آلسو شیم جس کو ہم کہتے ہیں کہ شرمندگی محسوس کرنا. یعنی کوئی غلط چیز یا غلط بات آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی غلط بات آپ نے سنی، کوئی غلط چیز آپ کی نظروں سے گزری تو آپ کو شرمندگی محسوس ہو، اندر سے ایک جرک محسوس ہوتی ہے جس کو ہم شیم کہتے ہیں. دیٹ ٹو از حیا، اس کو بھی ہم حیا کہتے ہیں. اینڈ ان دا سیم سینس شائنس. شائنس اور شیم میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی سے شرم محسوس کرنا. اگر آپ نے غلطی کی تو آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے. دوسری چیز ہے شرمندگی محسوس کرنا، یعنی کوئی شخص اس کے سامنے سے کچھ مطلب ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اس سے جب اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو اس کو ہم اس کو ہم شیم کہتے ہیں، اس کو ہم شیم کہتے ہیں. یعنی گھر میں مثال کے طور پر کوئی بزرگ جو ہوتا ہے وہ کوئی باہر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اس پر گھر میں باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس طرح سے باتیں کرتا ہے کہ جو عام یوجولی جو آج کل کی جنریشن جو ان کے سامنے تو مطلب بہت ساری باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہے جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں، جس طرح سے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ مطلب وہ بات کرتے تھے. اور بات بات میں وہ چھوٹی موٹی گالیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے بچے آج کل جو ہے اس بات سے ایک شرمندگی محسوس خفت محسوس کرتے ہیں تو وہ مطلب اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہیں یا وہ بلش ہو جاتے ہیں، مطلب عجیب غریب قسم کا وہ محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. اس کو بھی ہم شیم یا شائنس کہتے ہیں. Then there is one more word that is timidity. یعنی اللہ کے قوانین کو پھلانگنے سے ڈرنا. یعنی ایسی عاجزی، ایسا ڈر انسان کے اندر ہو کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے جو ہے ان سے وہ ڈر رہا ہے، ان کو پھلانگنے سے، ان کو نہیں کراس کرتا، ان لمٹس کو کراس نہیں کرتا. اس کو بھی حیا کہتے ہیں، یہ بھی حیا میں. یعنی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحیاء من الایمان، اب جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ساری باتیں اس میں آ رہی ہے تو یہ تو ایمان ہی ہے اصل میں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، یہ کلیئر ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم ان ٹرمز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب اگر ہم ان کو ہم نے لے لیا اور بس ایسے ہی ایک دوسرے ٹرانسلیشن میں یا دوسری لینگویج میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے مختصر سا ٹرانسلیشن کر کے چھوڑ دیا تو پھر اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوتی ہے اور یہ الفاظ جسٹیفائی بھی نہیں ہوتے ہیں کہ مطلب جو ہم ان کے بارے میں دماغ میں جو ان کے بارے میں ہم امیج بناتے ہیں. In Arabic, the word haya also means natural or inherent shyness and a sense of modesty.
اس کا عربی میں ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ یہ وراثت میں ملی ہوئی وہ شرم ہے، وہ شرم و حیا ہے جو انسان کو اللہ نے خود ودیت کیا ہے، جو اس کو پہلے سے ہی دیا۔ اٹ از بائی نیچر، یہ قدرت، یہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم بچے کو نہلاتے ہیں تو تھوڑا سا جب اس کو سینس آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو نہلاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سکوڑ لیتا ہے جب اس کے کپڑے ہم نکالتے ہیں، اور وہ جو اس میں وہ جو اس میں وہ انہیبیشنز، یا جو وہ اس وقت جو ایک طرح کی وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ کس نے اس کو بتایا ہے؟ اٹ از ان بورن، اٹ از نیچرل ٹینڈنسی، یہ بالکل قدرتی اور آفاقی طور پر، پیدائشی ذاتی طور پر اس میں یہ موجود ہوتی ہے یہ ٹینڈنسی، تبھی وہ یہ کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ فطرت أڑرن چھ ونان۔ تو اسی طرح ایک انسان وہ کتنا بھی مطلب آؤٹ اسپوکن کتنا ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کو دیکھ کے وہ مطلب اس کے اندر جو اس کے ضمیر کی گھنٹی بجتی ہے، نہیں مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، تو اس کو بالکل کراہت محسوس ہوتی ہے ایسی چیزوں سے۔ تو اسی کو ہم ماڈesٹی کہتے ہیں، یہ اندر سے موجود ہے، یہ کوئی بنا بنایا تھوپا ہوا چیز نہیں۔ اور یہ کہاں سے؟ یہ اسی لفظ سے ہمیں اس کی میننگ سے ہی، اس کی روٹ میننگ سے ہی یہ معنی بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کرتا انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر کہ وہ شائنس محسوس کرتا ہے۔ The original meaning of haya refers to a bad or uneasy feeling accompanied by embarrassment. اور عام طور پر جب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا بے چین اور اداس کرنے والا برا خیال ہے جس میں شرمندگی اور الجھن بھی شامل ہو۔ میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں گا کیا میں نے بتایا، یعنی ایک ایسا بے چین اور اداس کرنے والا وہ برا خیال جس میں شرمندگی بھی ہو اور الجھن بھی انسان محسوس کرے، اس کو ہم اصل میں حیا کہتے ہیں عربی میں۔ So modesty haya encourages Muslims to avoid anything considered to be distasteful or abominable. اب یہ حیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے ضروری کیوں ہے؟ اس کا یہ روپ امپارٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ دو خصائص اس کے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو وہ ساری چیزیں جو انسان کو اوائڈ کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کو وہ ساری چیزیں جو اس کو اوائڈ کرنی چاہیے، بہت ساری چیزیں جن کو اسے چھوڑ دینا ہے، ترک کرنا ہے، وہ حیا کے ذریعے سے اس کے اندر ان باتوں سے پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے۔ یہ حیا کا مادہ اس میں یہ چیز پیدا کرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو ان باتوں یہ باتیں اس کو مکروہ لگتی ہے، یہ باتیں اس کو جیسا میں نے ابھی وہ لفظ استعمال کیا تھا، اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ انسٹنکٹ انسان کے اندر ڈال دیا ہے اللہ نے، اور اسی کو ہم حیا کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی مومن کی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی بھی ایسا چیز جو اس کے دل کو مطلب برا لگے، جو اس کی آنکھوں کو برا لگے، جو اس کے خیالات کو برا لگے، اور جس کو وہ مکروہ سمجھتا ہو، اندر سے کراہت محسوس کر رہا ہو، تو ایسی چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ہم حیا کہتے ہیں، اس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ So modesty حیا plays an important role in Islam. اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے اسلام میں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت یہ فرمایا کہ الحیاء من الایمان، یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ So as it is one of the most important parts of ایمان، چونکہ اب ہم نے کہا کہ یہ ایمان کا بہت ایک اہم حصہ ہے، جز لا ینفک ہے، یعنی اس کے بغیر ایمان کی چاشنی انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اور ایمان ڈگمگا جاتا ہے انسان جب انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے، تو انسان کا ایمان ڈگمگاتا ہے اس وقت۔ The antonym of حیا in Arabic is فاحشہ۔ اب ایک اور لفظ ہے، شاید میں نے پچھلے دن بھی کہیں پر میں نے اس کو استعمال کیا تھا، کہ اب اس کے الٹ جو اس کا اینٹونیم، جو اس کا ضد استعمال کیا ہے قرآن نے، وہ ہے فاحشہ۔
اب یہ فاحش جو ہے یا فحاشیت جس کو ہم عرف عام میں آج کہتے ہیں، اللہ معاف کرے ہماری آنے والی پیڑھیوں کو اور ہمیں بھی محفوظ رکھے ان سے، جس کو ہم یا عرف عام میں جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں، یہ کون سی کوالٹیز ہے؟ اٹ از لیڈنس، جس کو ہم اللہ رحم کرے بد کرداری کہتے ہیں، اور obscenity یا فحاشیت کہتے ہیں، which is totally unlawful in Islam. یہ ساری چیزیں اصل میں اسلام میں ناجائز۔ کون کون سی چیز؟ لیڈنس، obscenity اینڈ immodesty، یعنی فحاشیت کے تین درجے۔ یہ فحاشیت کے تین درجے اسلام میں اصلاً جو ہے یہ منع ہے۔ تو یہ قانونی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی فحاشیت جو ہے یہ حرام ہے، اور اس وجہ سے یہ انسٹنکٹ ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہاں میں ایک نقطہ اور بتاؤں گا جس کو میں ابھی کہنا چاہتا تھا، تو میرا دھیان بٹ گیا۔ یہ فحش لفظ جو ہے یہ رحش سے مطلب اس کا روٹ کنیکشن، ہا اور شین اس کا آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اور وحش ہم بولتے ہیں وحشی جانوروں کو، یعنی عربی میں وہی لفظ اردو میں پھر آیا ہے جن کو ہم وحشی جانور کہتے ہیں، وائلڈ اینیملز کہتے ہیں۔ یعنی وہ وائلڈ انسٹنکٹ جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو روکنے کے لیے اللہ نے ایک اور انسٹنکٹ سائڈ میں دیا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے بارے میں کہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ اس کو میں نے دونوں کوالٹیز دی، جہاں اس کو جہاں اس کو پھاڑنے کا مطلب عنصر اس میں شامل ہے کہ وہ ہر چیز کو پھاڑ دیتا ہے، ہر چیز کو کاٹ کے نکل جاتا ہے انسان، کہ سارے 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 قوانین کو پھلانگنے کی اس میں طاقت ہے، جس کو فجور کہا گیا ہے۔ تو دوسری طرف اس کو تقوی بھی اللہ نے دے رکھی ہے، یعنی وہ ان سب باتوں سے بچنے کا بھی عنصر اس کو دیا گیا ہے، کیونکہ تقوی بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے۔ تو وہ تقوی اس کو جو ملا ہے، اس تقوی میں یہ ساری چیزیں پہلی رکھی، اور فجور میں جہاں فحاشیت آتی ہے تو تقوی کے اندر حیا آ جاتی ہے، یہاں ان کا کنیکشن بنتا ہے آپس میں۔ فجور میں انسان کے فجور میں جو ہے وہاں پر فحاشیت آ جاتی ہے، تو یہ فجور کا ایک ایسپیکٹ ہے، اور تقوی کا ایک ایسپیکٹ حیا آ جاتا ہے، یہ اپوزٹ کوالٹیز ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن بالکل واضح کرتا ہے کہ دونوں چیزیں میں نے اس کو دی، فجور بھی دیا ہے اور تقوی بھی دیا ہے۔ سو یہ بہت ہی مطلب بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ یہ وائلڈ انسٹنکٹس جو ہمارے اندر موجود ہیں، وہ اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے انسان کو دیے ہیں، اور ان خاص مقصد سے زائد اگر کوئی انسان ان کو استعمال کرتا ہے تو ان پر روک لگانے کے لیے تقوی کو ذریعہ بنایا گیا ہے، اور تقوی کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہے، جن میں ایک جز یہ بھی ہے جس کو ہم حیا کہتے ہیں۔ However, Islam has strongly emphasized the concept of decency and modesty. اور دوسری طرف اس کو اسلام نے بہت زیادہ اجاگر کیا ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے اس کانسیپٹ کو، کہ اس کانسیپٹ پر کہ انسان میں ڈیسنسی یعنی شائستگی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس میں ماڈسٹی حیا ہونا چاہیے۔ ایک شائستہ اور حیادار انسان سب کو پسند آتا ہے، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کا دل ان مکروہات سے دور ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو سارے لوگ ان کے پاس جو ہے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ In many authentic hadith, it has been quoted that modesty is a part of faith. بار بار میں نے آپ کو کہا، اور بہت ساری احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ modesty is part of faith، الحیاء من الایمان، کہیں پر یہ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، it is one of the departments of ایمان، one of the departments of the iman. So the Prophet ﷺ said, indecency disfigures everything, and haya, modesty, enhances the charm of everything. کیا الفاظ ہیں؟ یعنی پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انڈیسنسی ڈسفگرز، غیر شائستگی جو ہے
وہ نقص پیدا کرتی ہے، ہر چیز کے اندر خرابی پیدا کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر آپ انڈیسینسی کرو تو یعنی جو چیز جہاں رکھنی ہو وہ وہاں نہیں رکھی آپ نے، انڈیسینسی کہلاتی۔ اسی طرح جو یہ انسٹنکٹ انسان کو ملا ہے، تو اگر وہ انسٹنکٹ جو ہے انسان وہاں پر استعمال نہیں کرتا ہے، غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے، تو یہ خرابی پیدا کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ جبکہ حیا جو ہے، موڈسٹی جو ہے، اٹ انہینسز دا چارم آف ایوری تھنگ، یہ ہر چیز کی دلکشی، اس کی دل فریبی میں چار چاند لگا دیتا ہے، اس کو بہت دلکش بنا دیتا ہے ہر چیز کو جس میں حیا آ جائے۔ یعنی آپ حیا سے بات کریں گے تو دلکشی اس میں آ جاتی ہے، خوبصورتی اس میں آ جاتی ہے۔ آپ حیا سے چلیں، آپ حیا سے بات کریں، آپ حیا کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو یہ دلکش نظارہ ہوتا ہے اور یہ سب کو پیارا ہو جاتا ہے۔ Modesty haya plays a huge role in the lives of Muslims because it is a very important part of our faith iman. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کو حصہ بتایا گیا ہے، بار بار ہم نے اس کا ذکر کیا، کیونکہ ایمان اس کے بغیر جو ہے ایک شعبے کے بغیر ہے، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ بھی آپ یہ سمجھ لیجیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ کا لفظ استعمال کیا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہی اس میں خالی ہے، اور جس ایڈمنسٹریشن میں ایک ڈپارٹمنٹ خالی ہوگا تو اس کا مطلب ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے کتنے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ انسان کے لیے یو کین امیجن۔ مان لیجئے کہ ہماری سوسائٹی میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ نہیں کام کر رہا ہے تو سوسائٹی کا کیا حال ہوگا؟ سیم از ود دا مورلز آف ہیومن بینگ۔ اگر اس کے مورل سسٹم میں اس ڈپارٹمنٹ کو، حیا کے ڈپارٹمنٹ کو نکال دیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حال کیا ہو سکتا ہے، اس انسان کے ایمان کا حال کیا ہو سکتا ہے۔ سو modesty حیا از امپورٹنٹ فار بوتھ مین اینڈ ویمن۔ آپ بہت سارے لوگ حیا کا استعمال جو ہے اس کو بھی مطلب وہ بنا دیا گیا ہے، جینڈر بائس میں اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ۔ اٹ از ناٹ، اٹ از ٹوٹلی انجسٹس ود دس ویری فینومینن، ود دس ویری آئیڈیا۔ یہ اس کے ساتھ بالکل نا انصافی ہے اس آئیڈیا کے ساتھ، جبکہ یہ دونوں، ایک مرد اور زن، اس میں دونوں برابر ہے، دونوں مرد اور عورتوں کے لیے حیا لازمی ہے۔ جب انسان کے لیے اس کو کہا گیا، مسلمان کے لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شعبۃ من الایمان، من ایمان ہے، تو اس کا مطلب ایمان دونوں کا ہے، یہ صرف اس کا ٹھیکہ کسی خاص جینڈر کے پاس نہیں ہے۔ اور ہم بار بار ان کو سمجھاتے ہیں، دوسرے اپوزٹ جینڈر کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو حیا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اپنے بیٹیوں کو اکثر بیشتر ہم بولتے ہیں، بولنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان سے مت بولیے، بولنا چاہیے، لیکن یہ اس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے، جینڈر ڈسکرمنیشن اسلام نے نہیں رکھی ہے، یہ دونوں کے لیے برابر۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی حیا کا درس دینا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ تر بیٹوں کو ہی ہمیں دینا ہے۔ The code of modesty for both men and women includes the following۔ اور اس میں جو بنیادی کوڈ ہے یہ 5 ہے، اور یہ مطلب اس کے علاوہ بھی اس کے اور ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اور بہت ساری چیزیں، لیکن سپرفیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب حیا کے ظاہری پہلو کیا ہیں تو وہ یہ ہے۔ نمبر 1، lowering the gaze and avoiding playful speech and manners with strangers۔ پہلا کام یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، جس کو ہم غض بصر کہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو نیچے کرنا، اپنی آنکھوں کو نیچے کرنا، اینڈ اوائڈنگ پلے فل اسپیچ، اور کسی بھی اعتبار سے وہ باتیں جن سے دوسرے کے اندر جو ہے بدگمانی پیدا ہو جائے، ایک زندہ دل طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، اس سے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا انسان کا مسلمان کا پہلا حیا کا پہلا سٹیپ ہے۔ یہ پردے میں بھی آتا ہے اور وہاں سے ہی یہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کو سٹرینجرز کے ساتھ ان چیزوں سے روکا گیا ہے، یعنی جو غیر محرم ہے، جو انجان لوگ ہیں، ان کے ساتھ he has to lower his gaze, he has to avoid playful these speeches or discussions. Number 2, avoiding close physical contact with unrelated members of the opposite gender۔ ان لوگوں کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ، اب تو سوشل ڈسٹینسنگ آ گئی، فزیکل کانٹیکٹ ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہ کرے انسان
یہ بھی گائیڈ لائن کے طور پر اسلام نے دیا ہے. who are unrelated, جو آپ کے نامحرم ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کے نامحرمات کے ساتھ ان کا فزیکل کانٹیکٹ، اس کو ریسٹرین کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کو رک جانا ہے. خاص کر جب اپوزٹ جینڈر کی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ محرمات میں اپوزٹ جینڈر کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. نمبر 3، observing modest or Islamic dress according to the Quran and Sunnah. اس ڈریس کا استعمال کرنا جس کے بابت ہمیں قرآن و سنت میں جس کے رولز ہمیں ملتے ہیں. یاد رکھیے یہاں پر میں یہ بات ضرور آپ سے کروں گا کہ کسی خاص ڈریس کو ہم اسلامی نہیں کہتے. کسی خاص یعنی خان ڈریس یا قمیض پاجامہ، کرتا پاجامہ لگانا، فراق اور شلوار پہننا اور برقع لگانا، یہ کوئی اسلامی ڈریس نہیں ہے. اسلامی ڈریس کا، شریعت کے ڈریس کا مطلب یہ ہے، اس کی شرطیں یہ ہے کہ وہ آپ کے باڈی کو اس طرح چھپائے کہ آپ کی باڈی کے جتنے بھی عورات ہیں، وہ ان کو چھپا رہا ہے اور ان کی زیبائش اور نمائش نہیں کر رہا ہے. ایسے ہر ڈریس کو اسلامی ڈریس کہا جائے گا. اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اب کسی کلچر کو اڈاپٹ کرنا، یعنی جیسے عربوں کا کلچر بہت سارے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات یہاں سمجھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈریس اس زمانے میں، اپنے زمانے میں لگاتے تھے، اس کا دور دور کا بھی تعلق آج کے عرب ڈریس سے نہیں ہے. دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے، جس کو ہم یتھس کاشر پر دستار ونان، اور پھر ایک کرتا، لمبا سا کرتا لگاتے تھے. آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر بوری کے دو سائڈ کاٹ کے ان میں جو ہے آستینیں باندھ لی جائے، تم لگاؤ نڑ، اور اس کرتے کو لمبا کر دیا جائے تو وہ پہنا جائے تو اس طرح کا کرتا لگاتے تھے اور نیچے لنگی پہنتے تھے. آپ کو اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ دماغ میں لائیے کہ اگر آپ راجستھان جا رہے ہیں، جو اونٹ والے لوگ ریگستان میں رہتے ہیں، جو وہ ڈریس لگاتے ہیں، وہی ڈریس اس زمانے میں عرب میں تھا. وہی پھر اسی کو ہم کہیں گے سنت کا ڈریس. پھر یہی سنت کا ڈریس ہے. یہ وہ لمبے چوگے اور اوپر سے وہ جو باندھتے ہیں، وہ رسیاں جو سر پر باندھتے ہیں، یہ وہ چیزیں نہیں تھی. اور جو اس زمانے وہ سر پر رسی باندھتے تھے، اس کو اکال کہتے تھے. یہ وہ اس لیے باندھتے تھے کیونکہ ان کے پاس ان کے جو اونٹ ہوتے تھے، ان کے اونٹوں کی رسیاں ان کے سروں پر بندھی رہتی تھی، اور جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی اونٹ کو اس سے باندھ دیتے تھے. اس کو اکال کہتے تھے. اور آج تو یہ، اور اپنے سر کو وہ دن میں اوڑھنیاں کرتے تھے، اپنے اس امامے کے جو امامہ کا کپڑا تھا اس کو پھیلاتے تھے اپنے کندھوں پر، اور اس کے اوپر پھر وہ رسی باندھتے تھے. جو آج کل کا جو آپ ماڈرن وہ ڈریس وغیرہ دیکھتے ہیں اس طرح سے. تو یہ ان کا شغل اس وجہ سے تھا کہ وہ ان کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ عرب میں ریگستان میں وہ ادھر ادھر جاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، اور وہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی. لیکن اس کا تعلق کلچر سے نہ جوڑیں آپ تو زیادہ بہتر رہتا ہے. اس کا تعلق صرف اور صرف اسلامی ڈریس کا تعلق قرآن اور سنت سے جوڑیں آپ. قرآن اور سنت ہمیں کون سے ڈریس کو استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. دین کمز ناٹ ڈرائنگ unnecessary attention to others، اور دوسرے کا خیال اپنی طرف مبذول کرانا، یعنی دوسرے کے جذبات کو ابارنا اپنی کسی بھی حرکت کے ذریعے سے یا ایسے کسی بھی پوسچر سے جس سے وہ آپ کی طرف مائل ہو. یہ بھی حرام ہے اسلام میں. اینڈ دین نمبر 5، اوائڈنگ inappropriate and immoral language، یعنی کسی کے ساتھ بھی غلط زبانی، بد زبانی سے بات کرنا، کلام کرنا، یہ بھی حیا میں داخل ہے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اور آلریڈی جو ہے شاید ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.